محمد انور حسین ربانی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے نو کے انداز میں اتفاق صلی اللہ علیہ وسلم گنائے اور سامعین کے دلوں کو منور و منور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، تمام محلے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دستور کے مطابق جلسے کا آغاز ہو چکا ہے اور نعت پاک بھی سنا رہے ہیں اور بالخصوص ہمارے جلسے کے مقرر خصوصی بھی تشریف لا چکے ہیں، لہذا جو حضرات جہاں بھی ہیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں یا گلیوں میں ہیں باہر ہیں، ان تمامی حضرات سے میں ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد جلسہ گاہ میں تشریف لائیں اور بالخصوص تمام ماں بہنوں کے لیے کمیٹی ہال کے اندر انتظام کیا گیا ہے، لہذا تمام ماں بہنیں بھی جلد سے جلد جلسہ گاہ میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کر لیں۔ آئیے نعت پاک کے چند اشعار سنانے سے پہلے نبی اور آل نبی پر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، سبحان اللہ۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ صبح میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ 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 آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا، جس کا سارا نور ہے۔ آ گیا وہ نور والا، جس کا سارا نور ہے۔ صبح میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ آنکھ والوں آؤ دیکھو، ماہ طیبہ کی ضیا۔ آنکھ والوں آؤ دیکھو، ماہ طیبہ کی ضیا۔ آسماں کے چاند میں تو، آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے۔ آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے۔ الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا نمونہ، ایک ایسا نور بنا کر بھیجا گیا ہے کہ پوری کائنات جب چاند کی روشنی جب دنیا کے اندر پڑتی ہے تو ہر دنیا والا چاند کو دیکھتا رہتا ہے، مگر غور کرنے والی بات ہے میرے دوستوں، جو پوری کائنات چاند کی روشنی کو دیکھ کر بڑا تعجب ہو جاتا ہے، مگر اگر کسی نے آسمان کے چاند سے سوال کیا جائے، عالم تصور میں اگر کسی نے آسمان کے چاند سے سوال کیا جائے، اے آسمان کے چاند،
یہی جواب دیتی ہے کہ مجھے جو بھی نور ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آنکھ والو آب دیکھو، آنکھ والو آب دیکھو، ماہ غیبہ کی دیا آسمان میں چاند میں تو پھیکا پھیکا نور۔ فرماتے ہیں آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، صبح میلاد نبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے۔ تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا، سبحان اللہ بولو، تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا، دو جہاں کا انتظام، سبحان اللہ بولو، تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا، دو جہاں کا انتظام، تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا، دو جہاں کا انتظام، زمین کا نور ہے تو آسمان کا نور ہے، تو زمین کا نور ہے تو آسمان کا نور ہے۔ سبحان اللہ، اگر میرے آقا نہ ہوتے نہ زمین ہوتا نہ آسمان ہوتا، اگر میرے آقا نہ ہوتے نہ زمین ہوتا نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتے نہ تارے ہوتے نہ چرند و پرند ہوتے، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا صرف صدقہ محمد کے عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام، سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ کے دربار میں روزانہ دعا کیا کرتے تھے کہ مالک و مولا میری توبہ کو قبول فرما، میری توبہ کو قبول فرما، مجھے اور حوا کو دونوں کو ملا دے۔ بار بار اللہ کے دربار میں دعائیں کیا کرتے تھے، بار بار خدا کے دربار میں گڑ گڑایا کرتے تھے، مگر دوستو تفسیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم 200 سال گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، خدا کی رحمت سے کوئی جواب نہیں آیا، خدا کی رحمت سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بار بار دعا کر رہے ہیں مگر خدا کی رحمت سے جب جواب نہیں آیا تو حضرت آدم کے پیشانی میں جو اللہ تعالیٰ نے نور محمد کو رکھا گیا تھا، وہ نور محمد کہتا ہے کہ اے آدم محمد کا وسیلہ لے لو دعا مقبول ہو جائے گی، محمد کا وسیلہ لے لو دعا مقبول ہو جائے گی۔ تو حضرت آدم نے جیسے میرے آقا کا نام مبارک لے لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جواب آتا ہے کہ اے آدم میں نے تمہاری دعا کو مقبول کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، 200 سال تک گڑ گڑا کر دعا کیا، خدا کے دربار میں آنسو بہا بہا کر دعا کیا مگر خدا سے جواب نہیں آیا۔ جب اللہ کے دربار میں آدم علیہ السلام نے میرے آقا کا نام لے لیا تو خدا کی رحمت میں جوش آتی ہے اور خدا بند قدوس کہتا ہے کہ اے آدم میں نے تیری دعا کو مقبول کر دیا گیا ہے۔ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے خدا کے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ مالک و مولا رحمان کہہ کر پکارا مگر جواب نہیں آیا، سبحان اللہ، رحمان کہہ کر پکارا جواب نہیں آیا، رحیم کہہ کر پکارا جواب نہیں آیا، جبار کہہ کر پکارا جواب نہیں آیا، قہار کہہ کر پکارا جواب نہیں آیا، عزیز کہہ کر پکارا جواب نہیں آیا کہ مالک و مولا تیرے جن کے اسم آدم ہے، تیرے جن کے نام ہے، میں نے پورے نام لے لے کر دعا کیا تھا مگر تیری رحمت سے جواب نہیں آیا کہ مالک و مولا محمد کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ میں نے تیرے سارے نام لینے کے بعد بھی رحمت سے جواب نہیں آیا، زبان سے محمد کیا تیری رحمت میں جوش آ گیا، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اے آدم سنو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے آدم سنو میرے محمد کا مقام کتنا بلند کر دیا، اے آدم سنو میں نے اپنے پیارے
محبوب کے مقام کو اتنا بلند کیا، میں نے زمین بنایا میرے محبوب کے صدقے میں، میں نے آسمان بنایا میرے محبوب کے صدقے میں، میں نے چاند بنایا محبوب کے صدقے میں، سورج بنایا محبوب کے صدقے میں، تارے اور ستاروں کو بنایا محبوب کے صدقے میں۔ اے آدم سنو کہ اگر میرے محبوب نہ ہوتے نہ تو زمین کو بناتا، نہ تو آسمان کو بناتا، نہ تو چاند و سورج کو بناتا، نہ تو پتوں و پہاڑ کو بناتا۔ اے آدم سنو کہ اگر میرے محبوب نہ ہوتے نہ ملائکہ بناتا، نہ جنت و دوزخ بناتا، نہ تحت الثری بناتا، نہ عرش الہی بناتا۔ اے آدم سنو کہ اگر میرے محبوب کو نہ بناتا میں تمہیں بھی نہیں بناتا۔ اگر میرے محبوب کو نہ بناتا تمہیں بھی نہیں بناتا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرے محبوب نہ ہوتے میں رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا۔ فرماتے ہیں تو نہ ہوتا، تو نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام، تو نہ ہوتا، تو نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام، تو زمین کا نور ہے، تو آسمان کا نور ہے، تو زمین کا نور ہے، تو آسمان کا نور ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے، تو زمین کا نور ہے، تو آسمان کا نور ہے، صبح میلاد نبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے۔ آخری شعر فرمائیں، جس نے جو کچھ نور پایا سب میرے سرکار سے، سبحان اللہ بولو، جس نے جو کچھ نور پایا سب میرے سرکار سے، نور کی سرکار کا تو سب سے پہلا نور ہے، نور کی سرکار کا تو سب سے پہلا نور ہے، صبح میلاد نبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ آئیے تمام محلے والے سنیں، اور ایک بار گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہمارے جیسے کہ مقرر خصوصی سرکار سید شاہ سرور ربانی سرکار بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ بس چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ حضرت کا خطاب بھی شروع ہوگا۔ تمام حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد جلسہ میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اب آئیے میں دعوت سکون دینے جا رہا ہوں ہمارے جلسے کے مقرر خصوصی آل نبی اولاد علی شہزادہ حضور جمال ملت جانشین مخدوم ربانی حضور سرکار سید شاہ سرور ربانی سرکار سے میں ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی نورانی عرفانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے ان کے استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی،
الفاتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، رحم کر مولا علی کے مرتضیٰ کے واسطے، ہو بلائے رب حسین کربلا کے واسطے، بندگی کا شوق دے زین العبا کے واسطے، خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو یا رب میرا، عبد قادر محی الدین غوث الورا کے واسطے، بس پہ سرکار ربانی محمد عبدالرب مشک ربانی بنا اس مقتدہ کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، میرے عزیز بچوں، ساتھیوں، بزرگوں، عزتدار پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار رحمتیں، برکتیں اور اس کے پیارے حبیب و محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تفضلات عنایت آپ تمامی حضرات پر نازل ہو، کہیے آمین. اور ساتھ ہی ساتھ مشقتابار پر بھی، اور اس کے محبوب کے محبوب یعنی ہم سب کے مرکز عقیدت حضور غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں ہر قدم پر ہماری اور آپ کی دستگیری فرمائے. آمین آمین. شاید فرماتے ہیں کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. برگ ہنا میں لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل لبا کے ہاتھ. انداز بیان اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آئیے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور آواز بلند اور
पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ एक मरतबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा जी लगा के पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मुहम्मद वल करम वल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलि व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अपने बुजुर्गों के असलाफ के मुताबिक नात पाक के चंद अशआर समाअत फरमा ले। आप तमाम हजरात भी हमारे साथ मिलकर पढ़ेंगे ना? जो ना पढ़ना चाहे वो हाथ उठा दे अपने। माशाअल्लाह बच गए। दर्द पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी, अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी, बहुत सादे अल्फाज की नात है। इंशाअल्लाह आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। पढ़िए। अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी, 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 दीन सबको सिखाते नबी, दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी, दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी, अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी। और हमारे नबी का अखलाक देखो। शायर फरमाते हैं कि उनकी राहों में कांटे बिछाते थे जो, 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 फूल उन पर लुटाते नबी, फूल उन पर लुटाते थे प्यारे नबी, फूल उन पर लुटाते थे प्यारे नबी, अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी। और थे जो भटके हुए राहे हक से उन्हें, थे जो भटके हुए राहे हक से उन्हें, थे जो भटके हुए राहे हक से उन्हें, सीधा रास्ता चलाते थे प्यारे नबी, सीधा रास्ता चलाते थे प्यारे नबी, सीधा रास्ता चलाते थे प्यारे नबी, अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी। और कोई अपना चहीता हो या गैर हो, कोई अपना चहीता हो या गैर हो, कोई अपना चहीता हो या गैर हो, काम हर एक के आते थे प्यारे नबी, काम हर एक के आते थे प्यारे नबी, अच्छी बातें सिखाते थे प्यारे नबी, अच्छी बातें सिखाते थे प्यारे नबी। और खुद करते थे फाके पे
فاقہ مطلب بھوکا رہنا، خود نہ کھانا، سمجھ میں آ گیا؟ فاقہ مطلب بھوکا رہنا، خود نہ کھانا۔ شیخ سماعت فرمائیے کہ خود تو کرتے تھے فاقہ مگر خود تو کرتے تھے فاقے پہ فاقہ مگر دوسروں کو کھلاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے پیارے نبی، دوسروں کو کھلاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں کھلاتے تھے پیارے نبی، اور ظالم و جابروں دشمنوں سے صدا۔ آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے بتائیے؟ ماریں گے، دور سے دیکھے گا تو بھگا دیں گے، ہے نا؟ لیکن ہمارے نبی کا اخلاق دیکھیے، سبحان اللہ، کہ ظالم و جابروں دشمنوں سے صدا، ظالم و جابروں دشمنوں سے صدا، پیار سے پیش آتے تھے پیارے نبی، پیار سے پیش آتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی۔ اور مقدس سماعت فرما لیں کہ جس سے خوش تر صبر ہے دنیا وہ دی، جس سے خوش تر صبر ہے دنیا وہ دی، جس سے خوش تر صبر ہے دنیا وہ دی، وہ سلیقہ سکھاتے تھے پیارے نبی، وہ سلیقہ سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی بات پیارے نبی، دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ لوگ آج کل کے اعتراض کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ نہیں ہوتے، اللہ والوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غوث اعظم ولی نہیں ہے، غریب نواز ولی نہیں ہے، صاحب پاک ولی نہیں ہے، وارث دیبا ولی نہیں ہے، مخدوم سنہ ولی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ولی نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ولی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ارے ولی نہ ہوتا تو اللہ ولی کا ذکر قرآن میں کیوں کرتا ہے؟ ولی کا ذکر قرآن میں کیوں کرتا؟ اللہ نے بتا دیا ہے کہ دیکھو اللہ بھی ولیوں کا ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو، غریب نواز کا ذکر کیوں کرتے ہو، وارث پاک کا ذکر کیوں کرتے ہو، غریب نواز کا ذکر کیوں کرتے ہو، سرکار ربانی کا ذکر کیوں کرتے ہو، مخدوم ربانی کا ذکر کیوں کرتے ہو، سرکار امانت کا ذکر کیوں کرتے ہو، شہید ملت کا ذکر کیوں کرتے ہو، اور آگے چلتے چلے جاؤ۔ ان کا اعتراض یہ ہے مخدوم اشرف کا ذکر کیوں کرتے ہو، مخدوم سنت کا ذکر کیوں کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کرتے ہو، غوث اعظم کا ذکر کیوں کرتے ہو، اور آگے چلے جاؤ امام حسین کا ذکر کیوں کرتے ہو۔ ان لوگوں سے کہہ دینا کہ یہ ذکر کرنا کسی ملا نے نہیں بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ اب جب اللہ مچل کر بولو، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو، جب اللہ اللہ ہو کر ولی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے،
اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے زندہ باد بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ کا ذکر اللہ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ ارے میرا پروردگار خود بڑی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بے شک جو اللہ والے ہوتے ہیں، آپ کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بولیے، کوئی بھی ایک لڑکا کھڑے ہو کر یہ کہہ گئے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، کوئی سب کو ڈر لگتا ہے نا؟ جس کو نہ لگتا وہ ہاتھ اٹھا دے، یہ دیکھیے اس کو نہیں لگتا، ایک لڑکا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا۔ ابھی ابا ڈنڈا لے کے جہاں دوڑائیں گے تو ڈر کے مارے ادھر ادھر، تو ہر آدمی کو ڈر لگتا ہے، ہر چھوٹے کو بڑے سے ڈر لگتا ہے، ہر شاگرد کو استاد سے ڈر لگتا ہے، بچہ سعادت مند ہے تو ماں باپ سے ڈر لگتا ہے۔ آپ چوروں کو دیکھو، چور کو پولیس والوں سے ڈر لگتا ہے، اور مچھلی ہے تالاب میں رہتی ہے لیکن اس کو بڑی مچھلیوں سے ڈر لگتا ہے۔ جانور ہے، بکری ہے، چوہا، اس کو بلی سے ڈر لگتا ہے، بلی کو کتے سے ڈر لگتا ہے، کتے کو شیر سے ڈر لگتا ہے، اور جانور ہے۔ اور اچھا چلیے، بچوں نے کہا شیر، میں یہاں پر رک گیا تھا لیکن بچوں کی بات کو بھی پورا کر دوں۔ کتے کو شیر سے ڈر لگتا ہے، شیر کو شکاری سے ڈر لگتا ہے، اور جو شکاری ہے اگر غیر قانونی طریقے سے شکار کر رہا ہے تو اس کو پولیس والوں سے ڈر لگتا ہے۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی سے ڈر لگتا ہے، مگر اللہ والوں کو کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ والوں کو کسی سے ڈر نہیں لگتا، اگر ڈر لگتا ہے تو صرف خدا سے ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے تو صرف خدا سے ڈر لگتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر اللہ والوں کو کسی کا ڈر کیوں نہیں؟ ایک مثال، یہ گلاس ہے، اس میں آپ پورا فل پانی بھر دیجئے، بھر دیا پورا لبالب بالکل اوپر تک پانی آ گیا، اس کے بعد اگر آپ دوسرا پانی ڈالنا چاہیں تو کیا اس کے اندر پانی آئے گا؟ بولیے، آئے گا؟ نہیں آئے گا، بلکہ پانی باہر پھینک دیا جائے گا، پانی اس کے اندر نہیں سمائے گا۔ تو یہ ایک گلاس کی مثال ہے کہ اگر کسی گلاس کے اندر پانی ڈال دیا جائے تو اس گلاس کے اندر دوسرا پانی نہیں سما سکتا، کیونکہ گلاس لبالب ہے، فل ہے، پانی سے فل ہے، دوسرا پانی اس کے اندر نہیں سما سکتا۔ اسی طرح اللہ والوں کی ذات ہوتی ہے، چل کر بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، اسی طرح اللہ والوں کی ذات ہوتی ہے، ان کے اندر خدا کا خوف لبالب بھرا رہتا ہے، تو اس طرح دنیا کا خوف ان کے دلوں میں نہیں سما سکتا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات ہے کہ جب ولی اللہ کے دل میں خوف خدا سما جاتا ہے ان کو ہر لمحہ خدا سے خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرا خدا ناراض ہو جائے گا, اگر میں روزے نہیں رکھوں گا میرا خدا ناراض ہو جائے گا, اگر میں زکوٰۃ نہ دوں گا میرا خدا ناراض ہو جائے گا, اگر میں صدقہ خیر خیرات نہ کروں میرا خدا ناراض ہو جائے گا. خوف خدا اس قدر دل میں بسا لیا ہے کہ ان کو پھر دنیا کا خوف ہی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے, مچل کر بول دے جب بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو عام بندے ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. جب آجی حج کرنے جاتا ہے, عمرہ کرنے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. تو آج سنو, ایک عام بندہ ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے, لیکن جب بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے خوف خدا دل میں بسا لیتا ہے تو عام لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں لیکن اللہ والے کے گھر کا خانہ کعبہ طواف کیا گیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. تو ایک ساتھ اٹھے, بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوتی. آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا, مولانا صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ خانہ کعبہ کسی کے گھر کا طواف کیسے کر سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, لاجک والی بات ہے. لیکن اللہ کے رسول, ان کے بعد علماء اہل سنت ہمارے عقیدے میں نکھار پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. غوث اعظم ہے, اپنی چھت پر کھڑے ہوئے ہیں. بول دو سبحان اللہ. کیا کریں؟ اپنی چھت پر کھڑے ہوئے ہیں. حاجیوں کا قافلہ مکے کی طرف روانہ ہو رہا ہے. غوث پاک کے دل میں تمنا کہ میں تو حج کرنے نہیں جا پا رہا ہوں, کم سے کم جو زائرین حج ہے, حج کا سفر کرنے جا رہے ہیں, کم سے کم میں ان کی ہی زیارت کر لوں. سبحان اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں, آج کل جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہم وہاں حج کرنے نہیں جا پا رہے ہیں, جو حج کرنے جا رہا ہے کم سے کم اس کی دستبوسی ہی کر لیں. تو یہ بزرگوں کا طریقہ, اسلاف کا طریقہ کہ جب کوئی حج کرنے جاتا تو اس سے ملاقات کرنے جاتا, اس قافلے کو دیکھتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر کھڑے ہیں, کھڑے یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں تو حج نہیں کر پا رہا ہوں, حج کرنے نہیں جا پا رہا ہوں, کم سے کم ان مسافروں کو ہی دیکھ لوں. ہو سکتا ہے اللہ مسافر کے دیکھنے کی برکت سے ہمیں کچھ ثواب عطا فرما دے. ہیں یہ غوث پاک مسافروں کو دیکھ رہے ہیں. مسافر آنکھوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, دھول ہوتی چلی جا رہی ہے. مسافر غوث اعظم کی نظروں سے دور ہوتے چلے آ رہے ہیں. غوث اعظم کی آنکھوں میں آنسو آتے جا رہے ہیں کہ کاش میں بھی مدینے کی زیارت کر آتا, کاش میں بھی خانہ کعبہ کے طواف کر آتا, کاش میں بھی حجر اسود کو بوسہ دیا تھا, کاش میں بھی صفا مروہ کی صحیح کر آتا, کاش میں بھی میزاب رحمت میں نہا لیتا, کاش میں
नबी मुस्तफा की सुनहरी जालियों को काश मैं भी गुंबद खुदा को अपनी निगाहों से देखता। गौसे आजम है, देख रहे हैं, मुकाफले को देख रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, धूल उड़ती चली जा रही है। थोड़ी देर में गौसे आजम देखते हैं कि कोई गौसे आजम की तरफ तशरीफ ला रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गौसे आजम के करीब आ रहा है, काला काला कुछ ओढ़े हुए हैं, सुभान अल्लाह, काला काला कुछ ज़ेबे तन फरमाए हैं, करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, करीब आ रहा है। गौसे आजम देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, आखिर आने वाला कौन है, आने वाला कौन है। जब वो ज्यादा करीब आता है, बिल्कुल करीब आता है, तो गौसे आजम देखते हैं वो कोई इंसान नहीं है बल्कि काबतुल्लाह है जो गौसे आजम के घर पर आ रहा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कोई और नहीं है बल्कि खाना काबा है। गौसे आदम देखते हैं, फरमाते हैं वो खाना काबा हमारे घर के करीब आता है, और करीब ही नहीं आता है बल्कि हमारे घर के चक्कर लगाने लगता है। ओ गौसे आदम, ये आपको कमाल कैसे मिला? जवाब मिला, मैंने अपने दिल में खौफ खुदा पैदा कर लिया है, तो अल्लाह ने ये मर्तबा कर दिया है कि खाना काबा हमारे घर को चक्कर लगाता है। वो खाना काबा गौसे आजम के घर का चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है। जब बरेली की धरती से आला हजरत ने इस मंजर को देखा तो आप पुकारते हैं कि सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, अरे काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये है गौसे पाक। हाथ उठाकर बोल दो, जिसके दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाता है तो अल्लाह उसको अपना महबूब बना लिया करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी खौफ खुदा को पैदा फरमाए, और अल्लाह ने हमको जो हुक्म दिया है हमको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह वालों की शान, उनके दिल में कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता, कोई रंजो मलाल नहीं होता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक पीर मेहर अली शाह, मचल कर बोल दो, हाथों को उठाकर बोल दो, पीर मेहर अली शाह अल्लाह के नेक बंदे, मुकर्रब बंदे हैं। आपका मामूल ये था कि फजर की नमाज के बाद आप सुबह टहल टहल कर तस्बीह पढ़ा करते थे। क्या करते थे? टहल टहल कर। हमको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी हो रही है कि जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं बहुत गौर से, बहुत खुश होकर सुन रहे हैं। सुबह अल्लाह ताला इनके उम्र इकबाल में तरक्की अता फरमाए और गौसे आदम की गुलामी उनको अता फरमाए। माशाल्लाह, मैंने बच्चों को देखा है उधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन ये बच्चे माशाल्लाह बड़े गौर से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इनके उम्र इकबाल में तरक्की अता फरमाए। तो क्या उनका क्या मामूल था? सुबह फजर के बाद टहल टहल कर तस्बीह पढ़ा करते थे। एक वक्त की बात है कि एक अंग्रेज भी उनके साथ टहल लगाने लगा। क्या करने लगा? टहल लगाने लगा। और अंग्रेजों का मिजाज ये होता है, जहाँ कोई नई चीज देखी फौरन क्वेश्चन, ये क्या है भाई? वो आते ही इसीलिए हिंदुस्तान में आएंगे डिस्कवरी करने के लिए, खोज करने के लिए कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी नई चीजें हैं, इसीलिए आते हैं डिस्कवर करने के लिए, खोज करने के लिए। तो वो अंग्रेज ने पहली मर्तबा तस्बीह देखी थी। क्या किया? पहली मर्तबा तस्बीह देखी थी। वो अंग्रेज आता है और हजरत मेहर अली शाह से फरमाता है
کہ یہ کیا ہے؟ بول دو سبحان اللہ۔ تسبیح کو دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حضرت میر علی شاہ انگریز اتفاق سے ایک بندوق لیے ہوئے تھا۔ کیا لیے تھا؟ بندوق لیے ہوئے تھا۔ حضرت میر علی شاہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ پہلے اس انگریز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب نہ دیا بلکہ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انگریز کہتا ہے یہ بندوق ہے، بندوق۔ اچھا، پھر انگریز پوچھتا ہے اب بتائیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ تسبیح ہے، تسبیح۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے یہ؟ تسبیح ہے۔ پھر انگریز پوچھتا ہے یہ تسبیح آپ کو کس نے دی؟ میر علی شاہ جواب دینے کے بدلے پوچھتے ہیں یہ بندوق تم کو کس نے دی؟ انگریز کہتا ہے یہ بندوق میری گورنمنٹ نے، میری سرکار نے مجھ کو دی ہے۔ تو میر علی شاہ کہتے ہیں یہ تسبیح بھی میری سرکار نے مجھے دی ہے، یہ تسبیح بھی میری سرکار نے مجھ کو دی ہے۔ پھر وہ انگریز کہتا ہے کہ اس تسبیح کا کام کیا ہے؟ آپ اس تسبیح سے کیا کرتے ہیں؟ میر علی شاہ پوچھتے ہیں تمہاری بندوق کا کیا کام ہے؟ تم اس بندوق سے کیا کرتے ہو؟ انگریز مسکراتا ہے، اپنی بندوق کو اٹھاتا ہے، کستا ہے، ایک چڑیا جاتی ہے، اس پر فائرنگ کرتا ہے، چڑیا تڑپ کر مر جاتی ہے۔ انگریز خوش ہو کر کہتا ہے یہ بندوق جو ہے جان لینے کے کام آتی ہے۔ مچل کر بولو، یہ بندوق جو ہے جان لینے کے کام آتی ہے۔ وہ اللہ والے میر علی شاہ تسبیح پڑھتے پڑھتے اپنی تسبیح کو چڑیا پہ مارتے ہیں۔ جیسے ہی چڑیا پہ مارتے ہیں وہ چڑیا زندہ ہو کر توڑنے لگتی ہے۔ میر علی شاہ کہتے ہیں تیری سرکار نے جو ہتھیار دیا ہے وہ جان لینے کے کام آتا ہے، میری سرکار نے جو مجھے ہتھیار دیا ہے وہ بے جانے میں جان ڈالنے کے کام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگ دوستوں، ہم تسبیح پڑھیں گے مردے کو زندہ نہیں کر پائیں گے۔ کل سے آپ یہ نہ کہنا کہ ہم بھی تسبیح پڑھیں گے ماریں گے چڑیا بھی نہیں۔ بہت اللہ کا نیک بننا پڑتا ہے، اپنے نفس کو بالکل مارنا پڑتا ہے۔ نفس یہ کہہ رہی ہے کہ تم جا کے برا کام کرو، لیکن خوف خدا یہ کہتا ہے کہ اس کام سے بچا کرو۔ نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ببر شیر کو مارا، ببر شیر جانتے ہیں جو سب سے خطرناک شیر ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ببر شیر کو مارا اتنا کمال کا کام نہیں کیا جتنا تم نے اپنے نفس کو مار کر کیا۔ اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ آؤ، دو بزرگ ہیں، ایک عورت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، نام غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ایک بزرگ ایک عورت سے کہتے ہیں یہ کھانا لو، غالباً اپنی بیوی سے کہتے ہیں، نہیں، ایک بزرگ ایک عورت سے کہتے ہیں کہ یہ ندی پار کر کے اس طرف جانا، وہاں پر تمہاری ایک شخص سے ملاقات ہوگی، اس کو جا کے یہ کھانا دے دو۔ کیا کرنا؟ سن لیجیے بس تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کو جا کر یہ کھانا دے دینا۔ عورت حیرت سے ان کو تکتی ہے، دیکھتی ہے، کہتی ہے حضرت یہ تالاب ہے، تالاب، ندی ہے، ندی، اس میں کوئی راستہ نہیں ہے جانے کے لیے، میں کیسے راستہ پار کر کے اس طرف جاؤں گی؟ اللہ والے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس سے کہہ دینا
کہ میں کبھی اپنے عورت کے قریب نہیں گیا. کیا نبی سے کہہ دینا کہ میں کبھی اپنی عورت کے قریب نہیں گیا، حالانکہ ان کے 3 4 بچے تھے. وہ عورت حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کے ولی ہو کے جھوٹ بولنا ہے. لیکن اس کا عقیدہ تھا. وہ طلاق کے پاس جاتی ہے، کہتی مجھے فلاں شخص نے حکم دیا ہے کہ یہ ٹفن لے کے جاؤ اور یہ کہہ دینا کہ میں اپنی عورت کے قریب نہیں گیا. جیسے ہی کہا تو راستہ، طلاق نے راستہ دے دیا. سبحان اللہ. کیا کیا؟ طلاق نے راستہ دے دیا. عورت جو ہے طلاق کو، ندی کو پار کر کے اس طرف چلی گئی، اور جیسے گئی طلاق پھر ویسی کہ ویسی ہو گیا، پانی بہنے لگا. گئی ان کو کھانا دیا. کھانا دینے کے بعد انہوں نے بھر پیٹ کھانا کھایا. ان اللہ کے ولی نے بھر پیٹ کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد عورت نے کہا آپ مجھے اجازت دیجیے. کہا جاؤ. کہا حضرت میں کیسے جاؤں، میں کیسے جاؤں، یہ طلاق میں تو پانی ہے، اس میں راستہ نہیں ہے، میں کیسے راستہ ڈھونڈوں. تو وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اس ندی کے پاس جانا اور کہنا کہ میں ایسے شخص سے کے پاس سے ہو کے آئی ہوں جس نے کبھی بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا، کبھی کھانا نہیں کھایا. اور تعجب، پریشان، ابھی تو میرے سامنے بھر پیٹ کھانا کھایا اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. بہرحال اس عورت کا عقیدہ تھا. وہ گئی طلاق سے کہا اے ندی، اے طلاق، میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کے آئی ہوں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا. جیسے ہی سنا طلاق نے پھر راستہ دے دیا. اب آپ پریشان ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ اللہ کا ولی ہو کے شادی اٹینڈ کرتے ہیں. دولہا دلہن کا رشتہ ہوتا ہے. کتنے لوگوں کا رشتہ ہوتا ہے؟ صحیح بتائیے. کتنے لوگوں کا ہوتا ہے؟ دولہا دلہن کا رشتہ ہوتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 2 لوگ، ایک دولہا اور ایک دلہن. انہی کا رشتہ ہوتا ہے نا. وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے، وہ اس کا شوہر بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھو تو اس میں کئی اور رشتے بنتے ہیں. سبحان اللہ بولیے. کئی اور رشتے بنتے ہیں. دولہا دلہن کا نکاح ہو گیا، اب دولہے کی رشتہ داری بڑھ گئی. دلہن کی اماں دولہے کی ساس. بات سمجھ میں آئے گی؟ بہت اچھے سے سنیے گا، مثال دے رہا ہوں. دلہن کی اماں دولہے کی ساس، دلہن کے ابا دولہے کے سسر، دلہن کا بھائی دولہے کا سالا، دلہن کی بہن دولہے کی سالی، دلہن کی پھپھی دولہے کی پھپھی، دلہن کی مامی دولہے کی مامی، دلہن کا چاچا دولہے کا چاچا، دلہن کی چاچی دولہے کی چاچی، دلہن کے رشتہ دار دولہے کے رشتہ دار. ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بتائیے. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے اننت پور میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہمارے ادھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ ہوا رشتہ کس کا؟ دولہا اور دلہن کا. لیکن اس رشتہ داری سے اتنی بہت سی رشتہ داری بڑھ گئی ہے. جب دولہے کی دلہن سے شادی ہوئی تو دیکھا دولہا کے ابا بھی دولہے کو چاہ رہا ہے، دلہن کا باپ بھی دولہے سے محبت کر رہا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا بھائی بتائیے؟ دلہن کا ابا بھی دولہے سے محبت کر رہا ہے، دلہن کی اماں بھی دولہے سے محبت کر رہی ہے، دلہن کی بہن بھی دولہے سے محبت کر رہی ہے، دلہن کا بھائی بھی دولہے سے محبت کر رہا ہے، دلہن کے رشتہ دار بھی دولہے سے رشتہ داری پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دلہن کا رشتہ دولہے سے ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے. خدا نہ خواستہ دونوں میں طلاق ہو جائے، کیا رشتہ داری بچے گی؟ جو رشتہ داری ہوئی تھی تب ختم. وہ جو ابا آ کے بلائے لے رہا تھا دولہے کی، اب ڈنڈا لے کر کھڑا ہے کہ تو نے میری بیوی میری بچی کو چھوڑ دیا. وہ اماں جو آ کے بلائے لے رہی تھی بیلن لے کے کھڑی، ابھی خبردار آنے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے جب رشتہ ہوا تھا تو ساری رشتہ داری، طلاق ہوا تو ساری رشتہ داری ختم. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے
दुश्मनी करी उसने मुझसे ऐलान जंग किया। सुभान अल्लाह बोल रहा हूं। अब देखना कौन अपना है कौन पराया है। सुभान अल्लाह। हमने अपने पीरों मुर्शिद के हाथ में हाथ दिया। कर बोलो, हाथों को उठाकर बोलो, हमने अपना हाथ पीरों मुर्शिद के हाथ में दिया। हमारा रिश्ता पीरों मुर्शिद से हो गया। पीरों मुर्शिद के पीछे दादा मुर्शिद भी है, दादा मुर्शिद के पीछे सरकारे रब्बानी भी है, सरकारे रब्बानी के पीछे सरकारे अमानत भी है, सरकारे अमानत के पीछे हुजूर गौसे आजम भी है, गौसे आजम के पीछे इमाम हुसैन भी है, इमाम हुसैन के पीछे सरवर आलम भी है, अल्लाह के रसूल के साथ खुदा भी है, खुदा भी है। हमने अपना ताल्लुक पीरों मुर्शिद से कर लिया। सरकारे मखदूम रब्बानी भी हमारे हो गए, सरकारे रब्बानी भी हमारे हो गए, गौसे आजम भी हमारे हो गए, गरीब नवाज भी हमारे हो गए, साबिर पाक भी हमारे हो गए, मौला हुसैन भी हमारे हो गए, मौला अली भी हमारे हो गए, सरकार भी हमारे हो गए, खुदा भी हमारा हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? हमने पीरों मुर्शिद से अपना रिश्ता कायम कर लिया। नालायक मुरीद पीरों मुर्शिद से रिश्ता खत्म कर दे तो क्या होगा? अंदर नहीं जाता बल्कि चौखट को चूम कर अपनी दुआ मांगकर वापस चला आता। सुभान अल्लाह। खादिम ने देखा चौखट चूम कर जा रहा था। खादिम आया, कहा, ऐ शख्स ये बताओ तुम यहाँ पर कब से आ रहे हो? कहा मैं सालों साल से आ रहा हूँ। कहा क्या कभी अंदर नहीं गए? कहा नहीं कभी अंदर नहीं गया। कभी अंदर नहीं गया। क्या करते हो? बाहर से चौखट चूम लेता हूँ, अपनी दुआएं मांग लेता हूँ, वापस अपने घर चले आता हूँ। कहा मिलता है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। कहा अंदर नहीं जाते हो तब भी मिलता है? कहा हाँ अंदर नहीं जाता हूँ तब भी मिलता है। कहा क्यों नहीं जाते हो? चल कर बोलो, हाथों को उठाकर बोलो, क्यों नहीं जाते हो? आखिर जिसको देखो वो गरीब नवाज के दरबार में आता है, अंदर जाता है, मजार को चूमता है, सर पे चादर रखता है, मुरादें मांगता है, पूरी होती है। आखिर तुम अंदर क्यों नहीं जाते? सिर्फ चौखट को चूम कर क्यों आ जाते हो? कुर्बान जाओ। वो आदमी जवाब देता है कि मैं उनके दर का फकीर बनकर आता हूँ और फकीर कभी अंदर नहीं जाता, चौखट चूम कर वापस चला जाता। ये होता है अंदाज मांगने का। मांगो तो